والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین گرامی قدر، کل آپ احباب کے سامنے چوتھے پارے کا خلاصہ اور اس کے بعد اہم مضامین کی طرف اشارہ کیا تھا. آج انشاءاللہ حسب توفیق پانچویں پارے کی بعض اہم مضامین کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، پانچویں پارے کا آغاز بھی سورہ نساء کے اندر سے ہی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر عورتوں کے بہت زیادہ اہم مسائل کا بیان کیا ہے. اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم نے جب بھی کسی عورت سے کسی مرد نے شادی کرنی ہے، سب سے پہلے تم نے اسے دیکھنا ہے وہ بدکارہ تو نہیں ہے. تم نے جب بھی شادی کرنی ہے پاکیزہ عورت سے کرنی ہے. پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر 19ویں پارے کے اندر آتا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں اور بےہودہ مرد بےہودہ عورتوں کے لیے ہیں اور بےہودہ عورتیں بےہودہ مردوں کے لیے ہیں. لہذا جب بھی والدین کو چاہیے کسی اپنے بیٹے کا نکاح کر رہے ہیں، اسے چاہیے سب سے پہلا بنیادی مسئلہ جو ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ پاکیزہ ہونا ضروری ہے عورت کا جس کے ساتھ ہم نکاح کو کر رہے ہیں. قرآن کا اہم مسئلہ ہے. اس کے آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوپر نگران بنایا ہے، مردوں کو عورتوں کے اوپر نگہبان بنایا ہے. مرد ہر قسم کا عورت سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس لیے نگران بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا باموالهم، اپنے مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو نگران بنایا. اسی کا کھایا اسی کا کمایا ہوا عورت اپنے اوپر بھی خرچ کرتی ہے، اپنا جو اس کا سامان ہوتا ہے اس کو بھی لے کر آتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے. مرد ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے عورت سے پوچھنے کا کہ اتنے آئے تھے کہاں چلے گئے، اور ہر قسم کا یہ بھی اختیار رکھتا ہے تو نے بچوں کو کیا تربیت دی ہے. اللہ رب العزت نے ان احکامات کو قرآن کے 5ویں پارے کے اندر بیان کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ایک اہم مسئلے کی طرف ذکر فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. جو بھی بندہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہرائے گا، کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ رب العزت اس کے شریک کو کبھی بھی زندگی میں معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہوں کے پہاڑ لے کے آ جائے اللہ کی بارگاہ میں اگر سچی توبہ کر دے گا اللہ معاف کر دے گا، قیامت کے دن معاف کر دے گا. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے زندگی کے اندر اگر مر گیا قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اسے معاف نہیں کرنا. اس کے بعد شرک کے متصل بات اللہ رب العزت نے اس بات کا بیان فرمایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں. اپنے والدین کا جب بڑے ہو چکے ہیں کام کے اندر ہاتھ بٹوائیں، ان کو دیکھیں وہ کس طرح محنت اور مشقت کرتے ہیں. ہم جوان ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ والدین کس طرح ہمیں کھلاتے ہیں. اولاد کو چاہیے والدین کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں معاملات زندگی کے چلانے کے لیے ہر معاملے کے اندر ہاتھ بٹانا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا ڈرایا، مجھے ڈر تھا کہ اللہ پڑوسی کو، اللہ ہمسائے کو وراثت کے اندر حصے دار نہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم پڑوسیوں کے ساتھ، ہمیں لڑنے کے لیے بھی اگر ملتا ہے تو پڑوسی ملتا ہے، ہمیں لڑائی کرنے کے لیے ملتا ہے تو پڑوسی ملتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمسائے اگر کافر بھی تھے نا ان کو بھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم واقعات ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کی پڑوسن کوڑا پھینکا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لڑائی کے لیے نہیں کہا بلکہ دعا کی ہے۔ اللہ دعا دیا، ان کانت الہدایۃ خیر اللہ، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے اگر اس کے نصیبے کے اندر ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کا فیصلہ بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت ایک اہم مسئلے کی طرف ذکر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے ایمان والوں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ دین اسلام کے اندر پہلے نشہ حلال تھا، شراب حرام نہیں تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا کہ تم نے شراب کی حالت کے اندر نماز کے قریب نہیں جانا، لیکن جس وقت کلی طور کے اوپر ہر قسم کا نشہ حرام ہو گیا تو اس وقت تو بالاولیٰ اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اس وقت کون سا نشہ پایا جاتا ہے جس کو بڑے زیادہ تر استعمال کے اندر لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث پہلے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ بھی پیاز کھا کر مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ کیوں نہ ہو داخل بھائی؟ پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کھا کر آئے گا دوسرے اس کی وجہ سے تنگی کا محسوس کریں گے، مشقت محسوس کریں گے، بدبو آئے گی منہ کے اندر سے، کیونکہ پاکیزہ ہو کر ہر قسم کی لغزش سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، صدق کے دل سے پوچھتا ہوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز پیاز کھانے سے مسجد کے اندر آنے سے منع کر دیا، اگر کوئی سگریٹ پی کے مسجد کے اندر آ جائے تو یہ جائز ہے؟ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی برا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی، آگے ایک حکم ہے، تم میں سے کوئی بندہ بھی مسجد کے اندر نہ آئے یہاں تک کہ وہ غسل کر جائے۔ یعنی اگر جنبی ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے انسان، مسجد کے اندر نہیں جانا، مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے اسے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ مسجد پاک جگہ ہے، حتیٰ تک تصل، یہاں تک کہ تم غسل کر سکو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم پانی نہ پاؤ، غسل کرنا ہے تم نے لیکن تمہیں غسل کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ایک اور راستہ بتا دیا کہ تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ مٹی کے اندر ایک صحابی کو اس نے پانی نہیں ملا، دو صحابی جا رہے تھے، مشہور واقعہ ہے، دو صحابی جا رہے تھے، ایک کو پانی، ان دونوں کو پانی نہیں ملا، ایک نے پورے جسم کو اپنے کو مٹی کے اندر رون دیا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس نے لیٹنیاں لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا ہی کر لیتا، دونوں ہتھیلیاں ہاتھ کے اوپر زمین کے اوپر مارتا، ان کو جھاڑ کے ان کو اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیتا اور ان کو اپنے بازو کے اوپر پھیر لیتا، یہی تیرے لیے تیمم کافی تھا۔ یعنی اگر ہم پانی نہیں پا رہے، اگر ہمارے کسی قسم کی تکلیف ہے، اگر ہم پانی ڈالیں گے زخم ہے، پانی ڈالیں گے تو بیماری کا خدشہ ہے، اس کے زخم کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت نے دین کے اندر ایک بہت ہی آسان طریقہ بتلایا ہے اور وہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم،
اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنے صاحب امر کی اطاعت کرو، جو بھی تمہارا امیر ہے اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اس طرح اتباع کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اوپر حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے، تم نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ کس وقت تک ماننا ہے؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلتا ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدودوں کو تجاوز کر رہا ہے، شریعت کے مطابق نہیں چل رہا، اس کی اطاعت چھوڑ دو، اس کی اطاعت ہمارے پر پھر نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے، بعض لوگ اس کے اندر مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ جی ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمیں چاہیے اس کی بات ماننی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر سب سے پہلی بات بنیادی ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے، یہ مسئلہ صرف اسی وقت ہے اطاعت کا اور فرما برداری کا جس وقت ملک کے اندر اسلامی قانون لاگو ہو۔ اگر اسلامی قانون لاگو نہیں ہے اس وقت امیر کی اطاعت بھی نہیں ہے۔ امیر کی اطاعت ہے جب تک وہ نیکی کا حکم دے گا اس کے ساتھ چلو، اگر وہ برائی کے اوپر آ جائے، اگر وہ مساجد کو گرانے کے اوپر آ جائے اس کو چھوڑ دو، اس کی اتباع کو چھوڑ دو۔ اگر وہ ناموس رسالت کے اوپر حملہ کرے اس کی اتباع کو چھوڑ دو۔ اگر وہ کہے کہ بالکل سرکاری سطح کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے اس کو گرا دو، اس کی اطاعت کو چھوڑ دو، کیونکہ سرکاری سطح وہ تو حکومت کی چیز ہے۔ حکومت کی چیز ہے کہ حکومت اپنی چیز کے اوپر، اپنی جائیداد کے اوپر ایک مسجد بھی نہیں دے سکتی۔ اسلام کو میرے بھائیوں پھر اس کی اطاعت نہیں ہے، پھر اس کی فرما برداری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تم میں سے کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بندہ بھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اپنی ذات کی قسم اٹھا کے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے ایسی قسم پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں کھائی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لے۔ اگر اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث تو ایسے ہے لیکن میرا امام ایسے کہتا ہے، امام کی بات ایسے ہے، رسول کی بات ایسے ہے، میں نے امام کی بات کو لینا ہے، اللہ رب العزت نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسا بندہ کبھی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، بے ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ اور انعام کن کے اوپر کیا ہے؟ من النبیین، نبیوں کے اوپر، والصدیقین، صحابہ کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا، والشہداء والصالحین، نیک لوگوں کے اوپر، شہداء کے اوپر، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کون؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ دنیا کے اندر جس نے کسی مولوی کی بات کو مانا، حقیقت میں اس نے مولوی کی بات کو مانا ہے۔ جس نے اپنے امام کی بات کو مانا اس نے بھی امام کی بات کو مانا۔ ساتھی سی مثال ہے، اگر کسی نے امام ابو حنیفہ کی بات کو مانا تو اس نے امام ابو حنیفہ کی بات کو مانا، اسے آگے نہیں گیا۔ اگر کسی نے امام مالک کی بات کو مانا اس نے امام مالک کی بات کو مانا ہے۔ اگر کسی نے امام المحدثین حضرت امام بخاری کی بات کو مانا اس نے امام بخاری کی بات ہی کو مانا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی صحابی کی بات کو بھی مانا ہے، حقیقت میں بھی اس نے صحابی کی بات کو مانا ہے۔ اگر اس نے ابو بکر صدیق کی بات کو مانا ہے پھر بھی ابو بکر صدیق کی بات کو مانا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جس نے رسول کی بات کو مانا، اس نے رسول کی بات کو نہیں مانا، بلکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی بات کو مانا ہے۔
اللہ رب العزت کی بات کو اس نے تسلیم کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دنیا میں ہر شخص چاہے امام ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے پیر ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو، وہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، لیکن رسول بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو صدق کے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ سنایا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام